اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4826، اردو ترجمہ۔ سورۃ الجاشیہ کی تفسیر۔ جاسیہ یعنی خوف کی وجہ سے اہل محشر دو زانوں ہوں گے۔ مجاہد نے کہا نستنسخ بمعنی نکتب ہے، یعنی ہم لکھ لیتے ہیں۔ ننساکم ای نترککم، ہم تم کو بھلا دیں گے یعنی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور ہم کو تو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ حدیث نمبر 4827، اردو ترجمہ۔ سورہ احقاف کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا یفیزون کا معنی جو تم زبان سے نکالتے ہو، کہتے ہو۔ بعضوں نے کہا اسرح، اور اسرح بعضہم حمزہ اور اسارہ تینوں قرات ہیں، ان کا معنی باقی ماندہ علم۔ حدیث پر اسی سے اثر کا لفظ بولا گیا ہے کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ماندہ علم ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بدعہ من الرسول کا یہ معنی ہے کہ میں ہی کچھ پہلا پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ اوروں نے کہا ارأیتم ما تدعون من دون اللہ۔ سورہ احقاف کی آیت 4 میں حمزہ زجرو توبیخ کے لیے ہے، یعنی اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہو تو یہ چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، بتاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، کیا تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں قبر سے پھر دوبارہ نکالا جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں والدین اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور اس اولاد سے کہہ رہے ہیں ارے تیری کم بختی، تو ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ بس اگلوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر گورنر بنایا تھا۔ اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد یعنی حضرت معاویہ کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے اعتراضاً کچھ فرمایا۔ مروان نے کہا اسے پکڑ لو۔ عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمارے آل ابی بکر کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کی تھی۔ حدیث نمبر 4828 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب ان لوگوں نے بادل کو اپنے وادیوں کے اوپر آتے دیکھا تو بولے کہ واہ، یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ ابن عباس نے کہا عارض یعنی بےمعنی بادل ہے۔ ہم سے احمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، انہیں عمرو نے خبر دی، ان سے ابو نضر نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ جب بھی آپ بادل یا ہوا دیکھتے تو گھبراہٹ اور اللہ کا خوف آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا۔ حدیث نمبر 4829 اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ حدیث نمبر 4830 سورہ محمد کی تفسیر۔ اوزارہا، اپنے گناہ دھر دیے یہاں تک کہ مسلمان کے سوا کوئی باقی نہ رہے۔ اکثر لوگوں نے اوزارہا کے معنی ہتھیاروں کے لیے ہیں۔ عرفہا اس کو بیان کر دے گا، بتلا دے گا، ہر ایک بہشتی اپنا گھر پہچان لے گا۔ مجاہد نے کہا مولا الذین آمنوا، اس مولا سے ولی یعنی کارساز مراد ہے۔ عزم الامر، جب لڑائی کا ارادہ پکا ہو جائے۔ فلا تہنوا، سستی نہ کرو۔ اور ابن عباس نے کہا اذغانہم کے معنی ان کا حسد کینہ۔ آسن، سڑا ہوا پانی جس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ناطے رشتہ توڑ ڈالو گے۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے معاویہ بن ابی مزرد نے بیان کیا، ان سے سعید بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں؟ رحم نے عرض کیا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔ حدیث نمبر 4831 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم کو حاتم نے بیان کیا، ان سے معاویہ نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا ابو حباب سعید بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سابقہ حدیث کی طرح۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری
تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ حدیث نمبر 4832، اردو ترجمہ۔ ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، ان کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں معاویہ بن مزرد نے خبر دی، سابقہ حدیث کی طرح، اور یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب و تفسیر کی حدیث نمبر 4826 سے 4832 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔